الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو کچھ احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم استطاعت والے آدمی کے لیے قربانی کا ہے، چونکہ آئندہ دنوں میں قربانی کا عمل آ رہا ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں قربانی کی تعریف اور قربانی کا مقصد یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کب سے شروع ہوئی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام نبیوں نے قربانی کا عمل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ تو سورہ مائدہ میں مذکور ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام قربانی کا عمل کرتے تھے، البتہ زیادہ شہرت اور جو قربانی کے عمل میں مضبوطی آئی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد۔ باقی قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کا عمل ہر مذہب میں، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کے مذہب کے اندر مذہبی روایات کے مطابق قربانیاں ہے، چاہے وہ ہندو دھرم ہو اس میں بھی قربانی کی پرتھا ہے، عیسائیوں میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر وہ قربانی دیتے ہیں۔ اور خود قرآن میں نے جو آیت پڑھی سورۃ الحج کی، یہ 34 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کیا ایک عمل بتایا ہے کہ وہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اسے قربان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قربانی کا عمل بندے پر رکھا ہے، اور قربانی کا عمل قرب سے ہے۔ قرب یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، بمعنی نزدیکی۔ آدمی قربانی کے عمل سے اللہ کی جو نزدیکی حاصل کرتا ہے وہ کوئی اور عمل سے حاصل نہیں کرتا ہے، اس لیے قربانی کو قربانی بھی کہتے ہیں۔ قربانی کو قربانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ
اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ قربانی کا عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ انسانی جان کا بدل ہے، انسانی جان کا یہ فدیہ ہے۔ در حقیقت تو یہی تھی کہ بندہ اپنی جان خود اللہ کے لیے قربان کر دے، لیکن چونکہ اللہ کو اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اللہ کو یہ منظور اور مقصود تھا کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی بقا ہو، ان کا نظام ہو، اس لیے اللہ پاک نے یہ طے کیا کہ جانور ذبح کرو، ہم سمجھیں گے کہ تم نے اپنی جان ذبح کی۔ تو یہ اللہ پاک نے انسانوں کا بدل بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی جان کا جو چیز بدل ہو وہ کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ کائنات میں انسان کے سے بڑھ کے کوئی مخلوق نہیں ہے، کائنات میں انسان سے بڑھ کے کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ جب انسان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے تو اس کا جو بدل ہوگا وہ بھی تو اعلیٰ اور اشرف ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، قربانی کا عمل صاحب استطاعت آدمی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انڈین کانسٹیٹیوشن میں اینیمل ایکٹ بنا ہوا ہے اور ہمارے بندھرن کے اعتبار سے ہمیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کا انڈین آرٹیکل کے اعتبار سے ہم کو اس کی چھوٹ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کوئی ہر چیز کے ایک ڈسپلن ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا یہ ایک بات الگ ہے۔ کوئی قربانی کے عمل سے ممانعت نہیں ہے۔ کنفیوژن ہے ہمارے کچھ بھائیوں کو، قربانی کے عمل سے ممانعت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو ہماری شریعت کی بھی تعلیم ہے کہ جانوروں کو روڈوں کے اوپر ذبح نہ کیا جائے، کھلے عام ذبح نہ کیا جائے اور گندگی سے جو ہے بچایا جائے، یہ تو ہماری شریعت بھی کہتی ہے۔ اور اینیمل ایکٹ جو 2004 میں اس کے اندر امینڈمنٹ ہوا تھا، اس کے اندر بہت سی چیزوں کو بتایا گیا تھا۔ تو اس لیے ان قانون کا فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنی قربانیوں کو ایک شانتی کے ماحول میں، ایک اچھے ماحول میں، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل انجام دینا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، یہ جانی عبادت ہے، ایسے ہی ایک مالی عبادت ہے۔ اور شریعت میں جانی اور مالی دونوں عبادتیں، جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ایسے قربانی یہ بھی ایک مالی عبادت ہے۔ اور جانی اور مالی عبادتوں کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کو قربانی کا عمل انجام دینا ہے۔ قربانی در حقیقت بندے کو یہ سکھاتی ہے کہ بندہ اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرے کہ اللہ کے لیے اگر جان جیسی عظیم چیز کی قربانی دینے کا موقع آئے تو آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ قربانی کا فلسفہ بھی ہے اور یہ قربانی کا سبق بھی ہے۔ اللہ خود قرآن میں سورہ حج میں 36 نمبر 37 نمبر کی آیت اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری جانوروں کا خون اور گوشت یہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے دربار میں تمہارا تقویٰ یعنی تمہاری نیت، تمہارا جذبہ کہ جس جذبے کے ساتھ تم نے جانور کو قربان کیا ہے وہ جذبہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، 36 نمبر کی آیت پاک ہے سورہ حجرات کی۔ اس میں اللہ پاک نے اس کا گویا فلسفہ بتا دیا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر وفا شعاری پیدا ہو جائے،
وفاداری کا جذبہ، ایک عاشق وفادار اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب اس کے اندر جان دینے کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ مسئلہ آتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی کدورت نہیں آئے گی، بلکہ ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، اپنے آپ کو ایک بہت اچھا آدمی سمجھیں گے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ تو قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہر حال میں ہمارے اندر پیدا ہو، کہ کسی بھی سچویشن میں ہم آ جائیں لیکن اللہ کا حکم ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور اللہ پاک کا حکم بڑے سے بڑا حکم ہو، ہم اس کو وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس کو کرنے والے بنے۔ یہ قربانی ہم کو سکھاتی ہے، ورنہ جانور تو لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کرتے ہیں، جانور جو کرتے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں کرتے ہیں، جانور کتانا مقصود نہیں ہے۔ جانوروں کے پیچھے اللہ پاک نے جو چیزیں رکھی ہے، بعض لوگ یہ فلسفے بیان کرتے ہیں کہ بھائی قربانی کے عمل سے کتنوں کا فائدہ ہے، قربانی سے جو گھاس چارے والوں کا فائدہ ہے، یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا فائدہ ہے، ذبح کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ یہ الگ فلسفے ہیں، اکنومک بات ایک الگ چیز ہو گئی۔ باقی در حقیقت شریعت کا منشا یہ نہیں ہے، روزی پہنچانا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اس اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرے کہ اللہ کے لیے وہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ اور اس کو سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انعام میں کہ بندہ اتنی استعداد پر آ جائے، اتنے جذبے پر آ جائے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ میری یہ نماز، میری یہ قربانی، میرا یہ جینا، میرا یہ مرنا، میری ہر چیز آپ کے لیے، لا شریک لہ، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جذبہ بندے کا ہونا چاہیے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہم کو بتلا رہی ہے، زبردست آیت پاک ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جانور ذبح کرتے وقت یہ آیت اسی لیے رکھی بھی ہے۔ ہمارے یہاں جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دعا شریعت نے اس موقع پر کیوں رکھی ہے۔ مثلا شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہم آیتیں پڑھتے ہیں، تو غور نہیں کرتے کہ یہ آیتیں شریعت نے اس موقع پر کیوں رکھی ہے۔ تو ہر موقع پر شریعت نے جو دعا رکھی ہے یا جو آیت رکھی ہے اس کا کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کی وجہ سے وہ آیت رکھی جاتی ہے۔ ہم جانور کو جو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیتیں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان آیتوں کے رکھنے کا منشا یہ ہے کہ بندہ پوری طرح اس عمل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ تھے، یہ کوئی معمولی کارنامہ تھوڑی ہے۔ اولاد کو ذبح کرنا، اولاد کی قربانی دینا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو، جس کی اولاد ہو، اپلوتی اولاد ہو، پیاری اولاد ہو،
ایک موقع آدمی اپنی قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن اولاد کی قربانی بہت بھاری مسئلہ ہے۔ آپ جتنے بھی باپ ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ آدمی کبھی یہ گوارا کر لیتا ہے کہ یار میں تکلیف میں رہوں تو کوئی مسئلہ ہے، میری اولاد تکلیف میں نہیں رہنی چاہیے۔ یہ منشے کے ماتحت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کو ذبح کروا کہ تم اولاد ذبح کرو، تو اللہ تعالیٰ جناب اسماعیل کو ذبح کرانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اسماعیل کو کیوں ذبح کراتے؟ اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نسب نامہ جو ملتا ہے وہ تو اسماعیل علیہ السلام پر ہے۔ تو اتنے بڑے نبی جن کی پشت سے پیدا ہونے والے تھے، جن کے خاندان میں سے آنے والے تھے، اس خاندان کے جو ہے جد امجد کو کیسے اللہ پاک ذبح کرا دیتے؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا اللہ کا منشا ہی نہیں تھا۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ باپ بیٹے کے بیچ میں جو ایک محبت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب اکلوتی اولاد ہوتی ہے، اس میں جو محبت ہوتی ہے، اس محبت پہ اللہ چھری چلانا چاہتے تھے کہ یہ محبت پہ چھری چلاؤ، کیونکہ اللہ پاک چاہتے نہیں ہے، غور سے سننا، اللہ پاک چاہتے نہیں ہے کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہے ویسی محبت کسی بھی مخلوق کے ساتھ اللہ چاہتے نہیں ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے کوئی نیئر ڈیئر ہو، کسی کی بھی محبت اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے درجے کی محبت کسی کے دل میں ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑھاپے کی حالت میں یہ اولاد ملی تھی تو بہت محبت کرتے تھے، اور کون باپ نہیں کرے گا؟ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ محبت ذبح کرو، چنانچہ اللہ پاک نے اس محبت کو ذبح کرایا۔ اور جب اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم اپنی دوستی میں سچے ہیں، وہ واقعی خلیل اللہ ہے، تو انہوں نے جب اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم کی وجہ سے اس محبت پر چھری گھمانا چاہا، بلکہ گھما دیا، تو اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل علیہ السلام پورے ذبح ہو گئے، ایسا نہیں دیکھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں، تو وہ پھر پریکٹیکلی طور پر ظاہر میں آ گیا کہ ظاہر میں وہ چیز انہوں نے انجام دے دی، اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ پریکٹیکلی تم نے کر دکھایا۔ تو اللہ پاک کا منشا یہ تھا ہی نہیں، اللہ کا منشا یہ محبت ذبح کرانی تھی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا اپنے دل کے اندر صرف اور صرف اپنے ایک اللہ کی محبت اعلیٰ درجے کی رکھے، دوسری محبتیں منع نہیں ہے، وہ ان کے درجے کی، ان کے گریڈ کی ہو تو کوئی منع نہیں ہے۔ محبتوں کے درجات ہوتے ہیں، ان کے گریڈ ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ درجہ محبت کا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایمان والا مجھ سے کرے، اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بندہ اپنے اللہ سے بے حد محبت کرتا ہے، اپنے اللہ کے لیے جس چیز کی قربانی دینی ہو بندہ ہر وقت تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اس محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ لیجئے میرے دل کے اندر آپ کی کتنی محبت ہے۔ اور واقعی میں سچ کہتا ہوں آپ کو، واقعی اگر اللہ پاک نے یہ رواج ڈالا ہوتا کہ ایمان والا اپنی اولاد کو ذبح کرے تو انشاءاللہ یہ ایمان والے اپنی اولاد کو بھی ذبح کرتے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے دل میں وہ جذبے رکھے
بھلے تھوڑے درجے کے اعلیٰ جو پہلے بزرگان دن گزر گئے صحابہ انبیاء اس درجے کا نہیں، لیکن پھر بھی ایک درجے میں آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی قدر ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھ سے مول لینا نہیں ہے، خود سے اختیار نہیں کرنا ہے، لیکن اگر قدرتی طور پر اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو ایمان والا پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی قربانی ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے لیے آدمی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی قربانی، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے ہمارے سامنے، اس انداز کا جذبہ میرا اور آپ کا، اس انداز کی دینداری، اس انداز کا تقوی ہمارا بن جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جانوروں کو ذبح کر لینا تو بہت آسان ہے، در حقیقت آدمی کو اپنی انانیت کو ذبح کرنا، اپنے ایگو پن کو ذبح کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جانور تو آدمی 100 جانور ذبح کر ڈالے گا، لیکن جو اندر میں ایک شیطان، ایک نفس کی شکل میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس پر چھری چلا دو اللہ کے لیے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے یہ تصور کرو کہ میرے اپنے نفس کو میں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ نفس قربان کرو، جب نفس قربان ہو جائے گا، نفس پر آپ چھری چلا دیں گے، انشاءاللہ العزیز اب آپ کو شریعت کا کوئی بھی حکم بھاری نہیں لگے، کوئی بھی حکم، شریعت کا کوئی بھی حکم کسی بھی حالت میں آئے گا وہ انسان کو بھاری نہیں لگے گا۔ کیوں کہ جو نفس بیچ میں آرے آتا تھا اس نفس کو اس نے ذبح کر ڈالا ہے۔ بزرگان دین کے پاس خانقاہوں میں جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ یہی نفس کو قربان کرانے کے لیے۔ اللہ والوں کی جو خانقاہوں میں ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، وہ ہم کو یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی نفسانیت کو ذبح کر دو ایک وقت، بس۔ یہ نفس بہت خطرناک ہے جو ہمیں ہر جگہ مانے بن جاتا ہے، ہر جگہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، قربانی کے دنوں میں اس چیز کو مد نظر رکھ کر آپ اپنی قربانی کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس قربانی کے نتیجے میں جو اجر و ثواب اللہ اور اس کے رسول نے طے کیے وہ تو ڈیفینیٹلی ملنے کا ہی ملنے کا۔ جو فضائل علماء بیان کرتے قربانی کے کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق، اللہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا جو لقب ملا، وہ خلیل اللہ کا لقب اسی قربانی کی وجہ سے تو ملا۔ تو وہی خلت اور وہی خلیل اگر ہم قربانی دیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو، اور اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تعلق اور اللہ کی دوستی مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی۔ اور علماء یہی تو چاہتے ہیں، ساری دین کی محنتوں کا محور اور مرکز یہی تو ہے کہ بندے کو اللہ سے ایسا گہرا ربط، ایسا تعلق، ایسا کانٹیکٹ قائم ہو جائے کہ کسی بھی حال میں وہ اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار رہے۔ یہی تو ساری اسلامی تعلیم کا محور و مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ربط، کانٹیکٹ بالکل مضبوط ہو جائے، اور وہ تعلق ایسا کہ دنیا کی کوئی دوسری چیز اس تعلق کے بیچ میں حائل نہ ہو۔ جیسے جو لوگ سچی محبت کرتے تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ سچی محبت کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری محبت کے بیچ میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، ہماری محبت کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے، چاہے دو دوستوں کی محبت ہو، چاہے وائف ہسبینڈ کی محبت ہو، چاہے کوئی اور ریلیٹیو کی محبت ہو،
آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہماری جو دوستی ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو محبت ہے، اس محبت کے اندر بیچ میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، اسی کو گہری دوستی اور گہرا تعلق کہتے ہیں۔ تو یہی گہرا تعلق قربانی کے ذریعے سے اللہ کی ذات کے ساتھ پیدا کرایا جا رہا ہے کہ اس محبت کے بیچ میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، نہ جان، نہ مال، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کاروبار، کوئی چیز نہیں، اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہی سچا ربط اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرانا چاہتے ہیں قربانی کے ذریعے سے۔ اس لیے بھائیوں، آنے والے دنوں کے اندر قربانی کا عمل آنے والا ہے۔ اس قربانی کے عمل کو دل و جان کے ساتھ امت کرے، یہ علماء کی اپیل ہے۔ جمعیت علماء کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو جمعیت علماء کی طرف سے بھی پوری پبلک کو یہ اعلان ہے کہ آپ بالکل اچھے سے قربانی کا عمل کریں۔ جمعیت علماء کی ٹیم نے کئی پولیس کمشنروں کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ بات ہوئی اور کہا کہ بھئی یہ جو پریپرتر والی باتیں تھی وہ سب باتیں ایسی تھی جو یعنی کوئی قاعدہ کیا ہے اس کے اعتبار سے نہیں، وہ لوگوں کی چلائی ہے، نہ مرکزی حکومت یعنی نہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہے اور نہ جو ہے راجیہ سرکار کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ جو اینیمل ایکٹ بنا ہوا ہے، اس اینیمل ایکٹ کو فالو کر کے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو قاعدے بنے ہوئے کہ مثلا جانور کو گھاس چارہ دینے کا، اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں تو پرمٹ والی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے اندر گھاس چارہ ہونا چاہیے، یہ جو قانون بنا ہوا ہے بس اس کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ قربانی آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ غلط کسی نے افواہ چلائی ہے۔ اور جمعیت علماء یہ اپیل کرتی ہے سارے انڈین مسلم سے کہ آپ اپنی قربانی کو اپنے علاقوں میں اپنے جہاں آپ چاہتے ہیں اطمینان کے ساتھ سکون کی فضا میں بالکل اچھی طرح سے کریں۔ کوئی ایسا ماحول خراب اگر کوئی دوسرا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آپ اس کے آویش میں نہ آئیں اور ماحول کو خراب نہ ہونے دیں، دانش مندی کے ساتھ، حکمت اور مصلحت عملی کے ساتھ اس کو انجام دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو محفوظ فرمائے دشمنوں کی دشمناوت سے، حاسدین کی حسد سے، اور پوری امت کے لیے آنے والے اس عمل کو، قربانی کے عمل کو اور حج کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور حج اور قربانی کے جو فضائل اور جو برکات ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو وہ فضائل اور وہ برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔